إن الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأكرم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق اللہ العظیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اللہ عز و جل نے آپ کو اعلیٰ اخلاق کے ساتھ متصف فرمایا. اعلیٰ اخلاق، عمدہ اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدائشی طور پر موجود تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کا ایک بڑا موضوع اچھے اخلاق میں. ہمارے دین کے دو بڑے موضوعات ہیں، ایک عبادت اور دوسرا اخلاق. یعنی پورے دین کو اگر ہم دو لفظوں میں بیان کرنا چاہیں تو وہ دو لفظ یہی ہیں کہ بھائی اپنی عبادت اچھی کر لو، بھائی اپنے اخلاق اچھے کر لو. عبادت ہمارا وہ تعلق ہے جو ہمارے رب سے ہے، ہمارے پروردگار سے ہے. نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، حج عمرہ کرتے ہیں. یہ سب عبادت میں آ جاتا ہے. تو بس خلاصتاً دین دو چیزوں کا نام ہے، مسلسل ان دونوں کے اوپر ہم نے محنت کرنی ہے. عبادت کو اچھا کرنا ہے، اخلاق کو عمدہ بنانا ہے. تو آج کی ہماری جمعہ کی اس نشست کا موضوع وہ اچھے اخلاق ہیں، عمدہ اخلاق ہیں. اخلاق سے مراد اچھی صفات، اچھی کوالٹیز. ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ یہ مجھ میں ہو یا دوسروں کے اندر ہو. سچ بولنا اچھے اخلاق میں آتا ہے. وعدہ پورا کرنا، اپنی کمٹمنٹ کو پورا کرنا، اپنا وعدہ نبھانا، یہ اچھے اخلاق کی نشانی ہے، یہ اچھے اخلاق میں آتا ہے. تو جس طرح اچھے اخلاق ہیں اسی طرح سے برے اخلاق بھی ہیں. جھوٹ برے اخلاق میں آ جاتا ہے، وعدہ خلافی کرنا برے اخلاق میں آ جاتا ہے. تو اچھے اخلاق یعنی اچھی صفات کہ بندے کو امانت دار ہونا چاہیے، یہ اچھے اخلاق ہیں. جو خائن ہے، خیانت کرنے والا ہے، اس کو ہم برے اخلاق کہتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بہت عمدہ تھے، بہت اچھے تھے. تو پچھلے کچھ جمعہ کی نشستوں میں ہم نے یہی عرض کی تھی کہ ہم سیرت کا مطالعہ فخر کی نسبت سے کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایسے تھے. تو سیرت کے مطالعے کی یہ ایک نسبت ہے کہ ہم اپنے رسول پہ فخر کریں، کوئی حرج نہیں. ہم بتائیں کہ ہمارے رسول کے اتنے اعلیٰ اخلاق تھے. لیکن سیرت کا مطالعہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی کا، آپ کے حالات زندگی کا مطالعہ، اس کی صحیح تر اپروچ یہ ہے کہ ہم اس نظر سے سیرت کا مطالعہ کریں کہ اس کو اپنی زندگیوں میں کیسے لے کر آنا ہے. تو ایک انداز یہ ہے کہ میں 2 گھنٹے کی تقریر کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کتنے عمدہ تھے، اور ایک انداز یہ ہے کہ میں 2 منٹ میں گفتگو کروں اور کہوں کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اچھی خصلت، کوئی اچھا اخلاق بس آج کمٹمنٹ کر لیں کہ اپنی زندگی میں پیدا کرنا ہے. کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت. ظاہری بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تو ہم نہیں بن سکتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اخلاق تو ہمارے اندر نہیں آ سکتے. لیکن اس کے باوجود قرآن یہ کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.
دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے ایک رول ماڈل ہے، ایک نمونہ ہے۔ تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنا ہے، دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول یہ کرتے تھے تو مجھے بھی یہ کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند تھا تو مجھے بھی اس کو پسند جاننا ہے۔ تو بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ کامل ایمان ان لوگوں کا ہے، مکمل ایمان ان لوگوں کا ہے کہ جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمان کی گواہی اور شہادت دی ہے، صرف گواہی اور شہادت نہیں دی، کہا کہ یہ کامل مومن ہے، اس کے ایمان میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اس کے ایمان پہ انگلی اور ہاتھ رکھنے کی گنجائش نہیں، کہ جس کے اخلاق مکمل ہو چکے، جس کے اخلاق اچھے ہو چکے۔ تو اخلاق پہ بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پہ لوگوں کے ذہنوں میں دینداری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عبادت اچھی کر لی۔ تو دین صرف عبادت اچھی کرنے کا نام نہیں ہے، دین عبادت بھی اچھی کرنے کا نام ہے، اخلاق بھی اچھے کرنے کا نام ہے۔ یعنی آپ یہ بآسانی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا آدھا دین اخلاق پر مشتمل ہے۔ تو جس نے اپنی عبادت اچھی کر لی اس کا ابھی آدھا دین اچھا ہوا، آدھا دین اس کا ابھی خراب ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کو بہت زیادہ فوکس کیا کرتے تھے کہ اللہ کے ساتھ تو اپنا تعلق بہتر بناؤ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی اپنا تعلق تم نے بہتر بنانا ہے، ان کے ساتھ بھی اپنے تعلق کو تم نے اچھا کرنا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں سے اخلاق میں سب سے بہترین ہوں، اور دیکھو تم میں سے عمدہ اخلاق اس کے ہیں کہ جس کے اخلاق اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ یعنی اخلاق میں بھی سب سے پہلے جن لوگوں کو آپ کے اخلاق سے فائدہ حاصل ہونا چاہیے، مستفید ہونا چاہیے، وہ آپ کے گھر والے ہیں۔ اگر اولاد جو ہے اس کے بارے میں والدین کا خیال یہ ہو کہ یہ بدتمیز ہے، باپ یہ کہتا ہو کہ جی میرے ساتھ بیٹا بدتمیزی کرتا ہے، اب بھلے ساری دنیا اس کے اخلاق کی گواہی دے تو اس کے اخلاق کا کیا فائدہ۔ ماں یہ کہتی ہو کہ جی بیٹی میرے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، اب ساری دنیا اس بیٹی کے اخلاق کی گن گاتی ہو تو اس کا کیا فائدہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اخلاق میں بھی ہم نے سب سے پہلے اپنے گھر والوں سے شروع کرنا ہے۔ بعد تو ہم اپنے آپ کو کمپوز کر لیتے ہیں، کچھ بنا لیتے ہیں، جیسا ہم لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں ویسا ہم اپنے آپ کو دکھا لیتے ہیں، لیکن گھر والوں کے سامنے آپ کی حقیقت ہوتی ہے، آپ کی ریئلٹی ہوتی ہے۔ تو اس لیے گھر والے زیادہ مستحق ہیں، گھر والے زیادہ مستحق ہیں کہ آپ ان کے ساتھ اچھے اخلاق والا معاملہ فرمائیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں، تم میں سے اچھے وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھے ہوں۔ تو عمدہ اخلاق یہ اپنے اندر پیدا بھی کرنے ہیں اور لوگوں کو اس سے فائدہ بھی پہنچانا ہے۔ اچھے اخلاق والے شخص کی مثال ایک پھلدار درخت کی سی ہے۔ پھلدار درخت کس کو اچھا نہیں لگتا؟ یعنی جس کا پھل مفت میں ملتا ہو، جیسے ہمارے یہاں لاہور میں نہر کے کنارے جامن کے درخت ہیں، یا اور بہت سارے مقامات پہ، اب وہ پبلک پلیسز پہ ہیں، لوگ جامن توڑ کے کھا لیتے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ آپ ناردرن ایریاز میں چلے جائیں، شمالی علاقہ جات میں آپ کو بہت سے پھلوں کے درخت ملتے ہیں، وہ شاہراہوں پہ لگے ہوئے ہیں، ان کے دونوں طرف کوئی روک ٹوک نہیں ہے، سب کو بہت پسند لگتا ہے کہ بغیر پیسے دیے آپ نے پھل اتار کے کھا لیا۔ تو پھلدار درخت سے سب محبت کرتے ہیں۔ تو وہ بندہ مومن جس کے اخلاق اچھے ہوں تو وہ گویا پھلدار درخت کی طرح ہوتا ہے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے۔ تو اب سب لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں اور برے اخلاق والے کو لوگ برا سمجھتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے،
اس کے ساتھ بات چیت نہیں کرنا چاہتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مومن بھائی سے ملو اور خوش اخلاقی کے ساتھ ملو، کشادہ دلی کے ساتھ ملو اور مسکراتے ہوئے ملو. تو اپنے مومن بھائی کے ساتھ مسکراتے ہوئے ملنا، خوش دلی کے ساتھ ملنا، یہ بھی ایک طرح سے صدقہ میں آ جاتا ہے. اس میں بھی اللہ کے ہاں اجر اور ثواب لکھا جاتا ہے. تو اچھے اخلاق کو پیدا کرنا اور اس کے لیے محنت کرنا، یہ ہمارے دین کا ایک بہت بڑا حکم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق اختیار کرنے کا حکم دیا، اولاد کے ساتھ اچھے اخلاق کا حکم دیا، جانوروں کے ساتھ ایون کے اچھے اخلاق کا حکم دیا، اپنے خدام کے ساتھ، اپنے خادموں کے ساتھ، سرونٹس کے ساتھ اچھے اخلاق کا حکم دیا، بچوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا حکم دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آیا اور کہنے لگا کہ جی میں اپنے ملازم کو، اپنے غلام کو کتنی مرتبہ معاف کروں. یعنی بعض ملازم ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان سے تنگ پڑ جاتے ہیں، ان کے رویے سے، ان کے ایٹیٹیوڈ سے. اب اس کا بھی معاملہ یہی تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 70 مرتبہ، دن میں 70 مرتبہ. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اللہ بھی تو تمہیں معاف کرتا ہے. تمہاری خطائیں ایک دن میں 70 مرتبہ سے بھی بڑھ جاتی ہیں، لیکن تمہارا مالک تم سے درگزر کرتا ہے، تمہیں پکڑتا نہیں. قرآن میں آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کو پکڑنے پہ آ جائے ان کے خطاؤں کے سبب سے، تو زمین پر تمہیں کوئی چلتا پھرتا نظر نہ آئے. تو سب انسان اسی طرح سے گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں. ہاں یہ بات درست ہے کہ آپ اگر کسی ملازم سے تنگ ہیں تو آپ اس سے اچھے سے معذرت کر لیں. تو پرانے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، اب تو سلیوری ختم ہو گئی نا. اب اس کی جگہ کیا، جیسے گھر میں کام کاج کرنے والی میڈس ہیں، کوئی مالی ہے، کوئی گارڈ ہے، کوئی ڈرائیور ہے، کوئی آفس بوائے ہے. آپ کہیں آفس میں جاتے ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں. اب ظاہری بات ہے کہ یہ وہ ملازمین ہیں یا جو ان کا گریڈ ہوتا ہے، تو ہر بندہ ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آ رہا ہوتا ہے. جب میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں تو بچوں کو یہ کہتا ہوں کہ چلیں آپ کے گھر میں اگر نوکر چاکر نہیں ہوں گے تو یہاں آپ ایک ادارے میں آ رہے ہیں، ایک یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں. یہاں جو گارڈ کھڑا ہوا ہے وہ بھی ایک طرح سے آپ کی خدمت میں لگا ہوا ہے. اب اسے اس کی ڈیوٹی پوری کرنے دیں. اس نے کہہ دیا کہ بائک وہاں کھڑی کرے تو کوئی نہیں، تھوڑی سی زحمت ہو جائے گی تو بائک وہاں پہ کھڑی کر دیں، وجہ اس کی کہ آپ اس سے الجھتے رہیں کہ میں نے تو بائک یہاں پہ کھڑی کرنی ہے. تو پبلک پلیسز پہ آپ بہت سے اداروں میں جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو ایک گریڈ 4 کے ملازمین سے سابقہ پڑتا ہے، بہت معمولی تنخواہ کے اوپر بہت مشکل سے گزارا کر رہے ہوتے ہیں. تو اب ان کو ان کے اس کم تر سوشل سٹیٹس کی وجہ سے جھڑک دینا، ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنا، ان کو برا بھلا کہنا، لان تان کرنا، اور یہ بھی معلوم ہو کہ یہ آگے سے کیا کر لے گا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو یہ برے اخلاق کی علامت ہے، یہ برے اخلاق کی نشانی ہے. تو بندہ مومن جو ہے وہ کمزوروں کے اوپر اپنا روب نہیں جھاڑتا، وہ کمزور لوگوں کے اوپر جو ہے وہ جبر نہیں کرتا. تو ملازمین کے ساتھ خاص طور پہ حسن سلوک. ٹھیک ہے ہم ان کو پے کرتے ہیں، ہم ان کو اجرت دیتے ہیں، لیکن اس اجرت کے بدلے میں ہم ان سے کام لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب ہمارے لیے ان کی عزت نفس حلال ہوگی. آئے دن ہم دیکھتے ہیں، صرف ایک اس مسئلے کو آپ لے لیں سوشل میڈیا میں، کبھی جج کی بیوی نے ملازمہ پہ تشدد کیا، اس کو مار دیا، کبھی وکیل کی بیوی کا کیس نکل آتا ہے کہ بچی کو مار دیا. تو یہ ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ نے کچھ فیملیز کو اچھا دیا، ان کے اوپر رحمت کی. وہ اپنے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے گاؤں دیہات سے لے آتے ہیں، بیکورڈ ایریا سے لے آتے ہیں، اب ان سے خدمت لیتے ہیں، ان کو کچھ معاوضہ بھی دیتے ہیں. اب عموماً کیا ہوتا ہے کہ
ان بچوں سے کوئی غلطی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، اب بہت بری طرح سے ان کو مار پیٹ کی جاتی ہے، بہت بری طرح سے ان کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ بعضوں کی جان بھی چلی جاتی ہے۔ چلیں کسی بچے نے اگر چوری کر لی ہے، اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ کے لیے اس کی جان لینا جائز ہو گیا۔ چوری کر لی ہے بس ٹھیک ہے، اس کو پولیس کے حوالے کریں، قانون موجود ہے، نہ قانون میں ہے کہ چور کی جان آپ لے سکتے ہیں، نہ آپ کی شریعت میں ہے کہ آپ اس کو جان سے مار سکتے ہیں۔ تو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی زیادتی کرتا بھی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے جواب میں اس کے اوپر ظلم کریں۔ ہمارے ہاں بہت ہی ایک افسوسناک واقعہ ہوا کہ کسی گھر میں کام کرنے والے 2 بچوں نے، جو ان کے مالکان نے بیان کیا یا جو سٹوری پھر نیوز میں سامنے آتی ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن بہرحال یہ ہماری سوسائٹی کے سلگتے ہوئے یہ مسائل ہیں۔ 2 بچوں نے، وہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، گھر میں کام کرتے تھے، بڑی بڑی کوٹھیاں، بڑے بڑے بنگلے ہیں، اللہ نے آپ کو نوازا ہے۔ اب وہ بچے دیکھتے ہیں کہ جی ہمارے مالکان ریسٹورنٹس میں جا رہے ہیں، اچھا کھا پی رہے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم پھر رہے ہیں، بڑی عیاشی میں ہے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے فریج سے 2 سیب نکال کے کھا لیے بھائی، اب اس کو نظر انداز کرو، چوری کی ہے۔ اب آپ اس کے اوپر بری طرح سے آپ نے تشدد کیا، اس کے جسم پہ آپ نے نشان چھوڑ دیے ہیں۔ تو بعض اوقات وہ جو کہا جا رہا ہوتا ہے، الزام لگایا جا رہا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں میں ویسے بھی شعور نہیں ہوتا، شعور غالب نہیں ہوتا، تو اب ان کو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر پکڑ لینا اور ان کے ساتھ سختی کرنا اور ان کو تشدد کا نشانہ بنانا، اتنا تو ملازمین کا حق بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ان کو تنخواہ دے رہے ہیں تو آپ کے بچے کھچے میں سے اگر کچھ انہوں نے اٹھا کے کھا لیا، بچے تھے، نظر انداز کریں، اپنا دل بڑا کریں۔ ہاں کوئی بڑی اگر کسی نے چوری کر لی ہے تو اس کو پولیس کے حوالے کر دیں، بس قانون اس کو دیکھ لے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اخلاق کے حوالے سے ہماری سوسائٹی کی بہت بری صورتحال ہے۔ ایک اور ویڈیو وائرل ہوتی ہے ہمارے ہاں، راولپنڈی کا کیس سوشل میڈیا پہ، کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی والدہ کو مار رہا ہے، زمین کے اوپر گرا کے مار رہا ہے، اور ساتھ میں اس کی بیوی کھڑی ہے اور وہ اس کو کہہ رہی ہے کہ اس کو اور مارو۔ ساس بہو کے جھگڑے ہر جگہ موجود ہیں۔ اب وہ اپنی بیوی کے کہنے پہ والدہ کے اوپر اس نے ہاتھ اٹھا لیا۔ چلیں اس کی ماں نے اس کی بیوی کو کچھ کہہ بھی دیا ہوگا، بھائی غلط کہہ دیا، چلو ٹھیک ہے مان لیا، ساسیں کہہ لیتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم اپنی ماں کی پٹائی شروع کر دو۔ پھر ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی کہ ایک لڑکا اپنے بوڑھے باپ کی ہے، مطلب بارش اس کا والد، سفید داڑھی اس کی پٹائی کر رہا ہے کہ یہ میرے نام مکان کیوں نہیں کر رہا۔ اب باپ نے جو ہے وہ باہر کسی ملک میں زندگی گزاری، کمایا، مکان بنایا، 20 سال لگائے، اب وہ تمہارے نام کر دے بڑھاپے میں اور پھر تم سے منتیں ترلے کر کے جو ہے وہ۔ تو ہمارے ہاں بہت اخلاق کے حوالے سے بہت اصلاح کی گنجائش موجود ہے۔ والدین کے ساتھ اولاد کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، بہن بھائیوں کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق اچھے نہیں، دوستوں کے ساتھ اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ 4 دوست بیٹھے ہوں گے آپس میں گپ شپ لگا رہے ہیں، 5ویں کی برائی کر رہے ہیں، اب ان 4 میں سے ایک اٹھ کے چلا گیا تو 3 نے اس کی برائی شروع کر دی۔ یہ صورتحال چل رہی ہے۔ آفیسز میں آپ دیکھیں، آپ کے کولیگز ہیں، بس ایک دوسرے کی غیبتیں کر رہے ہیں۔ آپ کسی گورنمنٹ کے سرکاری محکمے میں چلے جائیں، وہاں آپ کے کولیگز ہیں، آپ کے ڈپارٹمنٹس کے لوگ ہیں، ایک دوسرے کی لیگ پولنگ میں، ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہیں، ایک دوسرے کو گرانے میں لگے ہیں، ایک دوسرے کو نیچے کرنے میں لگے ہیں۔ سیاسیات کو دیکھ لیں، آپ کی پولیٹکس ہیں، اس کا کیا بیڑا غرق ہے۔ سوشل میڈیا دیکھ لیں، جو لوگ ٹویٹر پہ بیٹھتے ہیں، فیس بک پہ، ایک دوسرے کو جو گالم گلوچ ہو رہی ہے۔ مولوی حضرات کو دیکھ لیں جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو کس طرح سے جو ہے وہ مخاطب کرتے ہیں، کس طرح سے جو ہے وہ
ایک دوسرے کی 7 نسلوں کو جو ہے وہ باتیں سناتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے نہیں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ کافروں کے لیے بد دعا کریں، کافروں کے لیے جو ہے وہ لعنت بھیجیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ لعنت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ رحمت نہ کرے، تو اللہ نے تو مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، تو میں تو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہوں، تو میں کیسے ان کے لیے بد دعا کروں، کیسے ان کے اوپر لعنت بھیجوں کہ ان پہ اللہ کی رحمت نہ ہو، جب کہ اللہ مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ رحمت ہیں۔ تو نبی کی بد دعا کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی رحمت سے بھی دور رہیں۔ ہاں وہ لوگ کہ جو مسلمانوں سے لڑ رہے تھے کافروں میں سے، تو ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بھی کی، ان کے لیے بد دعا بھی کی، لیکن عمومی طور پہ کبھی بھی آپ نے کافروں کے لیے بد دعا نہیں کی، پہ لعنت نہیں بھیجی۔ تو بچوں کے ساتھ حسن سلوک، بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک، خادموں کے ساتھ حسن سلوک، جانوروں کے ساتھ حسن سلوک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی روایتیں ہمیں ملتی ہیں۔ عبادت کو اچھا کرنا بہت اچھی بات ہے، اخلاق پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو رشتے جو ہیں وہ 4 وجوہات سے کیے جاتے ہیں، یعنی کہیں کسی جگہ پہ جو شادی وغیرہ کی جاتی ہے تو اس کے پیچھے 4 چیزیں لوگ دیکھتے ہیں۔ لوگ حسب نسب کو دیکھتے ہیں، خاندان کو دیکھتے ہیں، فیملی بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہیں کہ فلاں فیملی میں ہم نے شادی کرنی ہے۔ کبھی لوگ جو ہے وہ شکل و صورت کو دیکھتے ہیں، کبھی لوگ مال و دولت کو دیکھتے ہیں، سوشل سٹیٹس کو دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، آپ نے جہاں رشتہ کرنا ہو آپ فیملی بیک گراؤنڈ دیکھیں، خاندان دیکھیں، شکل و صورت بھی دیکھیں، آپ سوشل سٹیٹس کو بھی مد نظر رکھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چوتھی چیز کیا ہے جس کو رشتوں میں مد نظر رکھا جاتا ہے، وہ دینداری ہے۔ تو اللہ کے وسلم فرمایا دینداری کو ترجیح دو، دینداری کو ان چیزوں کے اوپر ترجیح دو۔ اچھا یہ تو ایک روایت ہے نا، اب دینداری سے کیا مراد ہے؟ ایک دوسری روایت میں بہت اہم لفظ آ گیا کہ دینداری کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تشریح کی اخلاق سے کی۔ اب ایک بندے کو سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ دینداری سے کیا مراد تھی، مطلب کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھئی رشتے میں اس کو ملحوظ رکھو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وضاحت کر دی، اچھے اخلاق، کیونکہ رشتے اچھے اخلاق سے چلتے ہیں، تعلقات اچھے اخلاق سے چلتے ہیں۔ جہاں اخلاق عمدہ نہ ہو تو وہ تعلق ٹوٹ جاتا ہے، یعنی انسانوں کے ساتھ جو تعلق ہے نا وہ اچھے اخلاق کے بغیر نہیں چلتا۔ 2 برے اخلاق والے ملیں گے تو آپس میں نہیں چل پائیں گے، ایک اچھے اور برے اخلاق والا ہوگا تو وہ بھی مشکل ہو جاتا ہے ان کا بھی چلنا۔ ہاں اچھے اخلاق والے آپس میں چل جاتے ہیں۔ تو انسانوں کے ساتھ تعلق کی جو بنیاد ہے وہ اخلاقیات ہے، اور اخلاق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ درجات کو بہت بلند کر دیتے ہیں، بہت بلند کر دیتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ کیا گیا 2 خواتین کا، ایک وہ ہے جو بہت عبادت گزار تھی، نوافل کا اہتمام کرنے والی، نفلی صدقات کا، نفلی روزوں کا، اور ایک دوسری خاتون جو صرف فرائض پورا کرتی تھی، لیکن وہ جو نوافل کا اہتمام کرتی تھی اس کے اخلاق اچھے نہیں تھے، اور دوسری جو فرائض کا صرف اہتمام کرتی تھی، مطلب صرف فرض پورا کر لیا نا، لیکن اس کے اخلاق اچھے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ دوسری خاتون بہتر ہے۔ تو یعنی رات بھر آپ نے تہجد میں گزار دیا، دن بھر روزے میں گزار دیا، بہت ورد وظیفے کر رہے ہیں، تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، عمرے پہ عمرے ہو رہے ہیں، حج کے حج ہو رہے ہیں، لیکن اگر آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہیں تو یہ سب آپ کی نیکیاں دوسروں کے کھاتے میں جا رہی ہیں۔ جس کی آپ برائی کر رہے ہیں، جس کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں، تو آپ اپنی نیکیاں اس کو دے رہے ہیں۔ اور اگر کسی بندے کے صرف وہ فرائض پورا کر رہا ہے، اپنا فرض مشکل سے پورا کرتا ہے، لیکن اخلاق اس کے اچھے ہیں، اب دیکھیں اس کی اپنی نیکی تو اس کے پاس ہے، اپنی نیکی اس کے پاس ہے۔ تو اخلاق کا ہونا بہت ضروری ہے۔
آخرت میں ایک بندہ عبادت گزار ہوگا اور ایک اچھے اخلاق والا ہوگا، تو بہت دفعہ ہم دیکھیں گے کہ اچھے اخلاق والا اس عبادت گزار سے درجات میں آگے بڑھ جائے گا۔ تو اخلاق کو کم تر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہم نے دینداری کا ایک تصور بنا لیا کہ دینداری کا مطلب صرف یہی ہے کہ نماز روزہ کر لیا۔ یہ آدھی دینداری ہے کہ نماز روزہ کر لیا، یہ آدھی دینداری ہے کہ داڑھی رکھ لی، پردہ کر لیا، یہ آدھی دینداری ہے۔ آدھی دینداری حسن اخلاق ہے کہ لوگوں کے ساتھ اپنے معاملے کو اچھا کر لیا، کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ بندہ اپنے اخلاق میں بہت اچھا ہے، اپنے رویوں میں بہت اچھا ہے، اپنے ایٹیچیوڈ میں بہت اچھا ہے۔ تو بس اس کو ہم نے فوکس کرنا ہے، مطلب اچھے اخلاق کو ہم نے فوکس کرنا ہے۔ ہم نے کہا کہ ہمارے دین کا خلاصہ دو چیزیں، دین دو چیزوں کا نام ہے، عبادت اور اخلاق۔ عبادت کو اچھا کر لو، اخلاق کو اچھا بنا لو۔ عبادت اچھا کر لو گے تو اپنے رب سے تمہارا تعلق اچھا ہو جائے گا، اخلاق کو اچھا کر لو گے تو انسانوں سے تعلق اچھا ہو جائے گا، اور عبادت کو اچھا کر لینے سے آخرت اچھی بن جائے گی، اخلاق کو اچھا کر لینے سے آپ کی دنیا بھی جنت بن جائے گی، دنیا بھی سنور جائے گی۔ تو بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ اگر اس کے اخلاق اچھے ہوں تو بہت نوازتا ہے، جیسا کہ حدیثوں میں آتا ہے جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، اللہ کی خاطر اپنا حق چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا کرتے ہیں، اس کو شرف عطا کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اس کی ہیبت بٹھاتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اس کا احترام بٹھا دیتے ہیں۔ بہت دفعہ انسان کو اپنے حق کی جد و جہد کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، حق کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، اور بعض اوقات کسی چیز کو چھوڑ بھی دینا چاہیے، بعض اوقات کسی چیز کو چھوڑ دے، اللہ کے لیے چھوڑ دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے مقام اور مرتبے کو بہت بلند کریں گے۔ اور خاص طور پہ جب کہ معاملہ بہن بھائیوں میں آ جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اس شخص کو جنت کے کنارے اللہ سے گھر لے کے دینے کی ضمانت دیتا ہوں کہ جو جھگڑے کو چھوڑ دے، بھلے اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہوں۔ ہوتا ہی ہے نا، بہن بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا، ہر ایک کہتا ہے بھی میں ٹھیک، وہ غلط ہے، میں سچا ہوں، وہ غلط، اس نے زیادتی کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جو اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا ہے نا، اگر یہ چھوڑ دے، جھگڑا چھوڑ دے اس بنیاد پہ کہ مجھے آخرت میں کچھ مل جائے، تو میں ضمانت دیتا ہوں قیامت والے دن اللہ سے اسے جنت لے کے دوں گا۔ تو بہت دفعہ آپ اپنے حق کے لیے لڑیں، فائٹ کریں، بالکل ٹھیک ہے، اسلام کا حکم ہے، اپنا حق وصول کریں، لیکن کبھی کبھار چھوڑ بھی دیں جب جھگڑا زیادہ پڑ رہا، جب زیادہ جھگڑا پڑ رہا، قطع رحمی پیدا ہو رہی ہو، رشتے کٹ رہے ہو، ختم ہو رہے ہو، پھر اپنا حق چھوڑ دیں، اللہ کے اوپر چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت اور مقام اور مرتبہ دے گا۔ تو اس حدیث کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کیا، اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو بلند کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔